تمام دنیا پر جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے ان سے آ کر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ نبی آخری الزماں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قطیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری پیاری عزیز امت مسلمہ کے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ یہ سلسلہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ آج یہ ہماری اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی یعنی نبوت سے پہلے والی زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ اس سے پہلے اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں کیا کچھ چل رہا تھا اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل دا لیگیسی آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ اس سیریز کی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک موصول ہو جائیں۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام دنیا پر جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گمراہی کی شب تاریخ کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کی خبر دینے کے لیے اول سفیدہ سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب جو مرکز تاریخی بنا ہوا تھا اور جس کے لیے ریگستانوں میں شرک و اسیاں کی آندھی چل رہی تھی، خود بخود ایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے۔ چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوئے اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ یہ نبی آخری الزماں کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں علماء کرام کا اختلاف ہے، کہیں 9 ربیع الاول تو کہیں 12 ربیع الاول ہے، اور مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کے والد 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادری میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ واقعہ اصحاب الفیل کے 52 یا 55 روز کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے ان سے آ کر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے۔ اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد الفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایان قرار پائے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ علائش نہ نکلی جیسی کہ اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدائش نکلتی ہے۔ ابتدائے بعد ولادت 7 روز تک صوبیہ نے جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لوڈی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروق بن صوبیہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ کے رضائی بھائی تھے۔ 8ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم حوازن کے قبیلے بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے۔ وہ بطور دایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے اور اپنے پاس
رکھ کر پرورش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 4 سال کی عمر حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پاتے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پاس مکے میں رکھ لیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگرانی کا کام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لیا۔ 2 برس تک عبد المطلب کی سرپرستی اور نگرانی میں پرورش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبر گیری میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی اور جواب مردی کے ساتھ پورا کیا۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے اور کبھی آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند نوجوان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور ہونے کے لیے مجبور ہو گئے، جہاں رقص و سرود کا ہنگامہ بھی تھا۔ جو ہی آپ مجلس میں داخل ہوئے، آپ کو یکایک نیند آ گئی۔ تمام رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے۔ تب کہیں آپ کی آنکھ کھلی اور اس طرح آپ مکروہات مجلس میں حصہ نہ لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں چھوڑنا چاہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ کر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی گوارہ نہ کی اور آپ کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جنوبی حصے میں ایک مقام بصرہ ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ نبی آخری الزماں ہے۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو نبی آخری الزماں کے متعلق توریت انجیل میں لکھی ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو۔ ابو طالب نے بحیرہ کی یہ باتیں سن کر اپنا مال جلدی جلدی وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپسی چلے آئے اور ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے۔ اس سفر میں ابو طالب کو بہت منافع بھی ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفیروں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت اور خوش معاملی کی کا بخور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ کا معاملہ ہوا، سب ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملے کی بات کی ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گیا کہ یہی ٹھہرے رہیں، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اس طرف کو گزرا تو دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اسی قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف و محنت میں ڈال دیا۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خولد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اب تک 2 خاوندوں سے شادی کر چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا کارندوں کے ہمیشہ ہاتھ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا چہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قطیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دے۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا، چنانچہ مال تجارت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ اور ان کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، پاک بازی، شرافت، نجابت وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوشیدہ نہ تھی۔ اگرچہ مکہ کے شرفائے عمرہ میں ہر ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا آرزو مند تھا، مگر انہوں نے خود نفیسہ نامی عورت کے ذریعے اور باروایت دیگر عاتقہ بن عبد المطلب کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی اس رشتے کو منظور کر لیا۔ ابو طالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام قریبی رشتہ دار، اسی طرح حضرت کے رشتہ دار سب موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔